وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکوٰۃ۔ اب دیکھیے یہاں ارکان اسلام میں سے اہم ترین ارکان جو ہیں اب ذکر آ رہا ہے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ترتیب عنوان کے اعتبار سے موضوع کیا ہے۔ ارکان اسلام کی بحث ہوگی تو کلمہ شہادت کے فوراً بعد اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، لیکن یہاں بحث ہو رہی ہے نیکی کی۔ نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں وہ ہمدردی کا مادہ وہ پہلے ہے اور نماز اور زکوٰۃ بعد میں۔ اور ان دونوں چیزوں پر غور کیجئے تو ایک عجیب جو ہے اس میں حکمت نظر آتی ہے کہ اس سے پہلے جو دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں نیکی کی بحث میں، ایک ایمان اور ایک خرچ کر سکنا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا میں اپنے مال کو خرچ کر سکنا۔ اب ان دونوں کے لیے گویا کہ دو ستون گاڑ دیے گئے ہیں ہمارے دین کے نظام میں۔ ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے، دن میں 5 مرتبہ اپنے مصروفیات سے نکلو۔ صبح کی نیند بڑی سہانی ہوتی ہے، اسے توڑ کر اٹھو اور اٹھو اللہ کے حضور میں حاضر ہو، کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، اللہ سے اپنا عہد جو ہے تازہ کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عہد کو دوبارہ استوار کرو، تازہ کرو۔ بڑا پیارا شعر ہے حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، جیسے تختی ہوتی تھی ہم لکھتے تھے پھر تازہ کرتے تھے اسے، اس کے اوپر پھر دوبارہ گاچنی سے اس کو دوبارہ جو ہے تاکہ اس پر لکھا جا سکے۔ تو یہ لوح جبیں جو ہے یہ ہماری، اسے رکھو زمین پر تاکہ اس میں بندگی کا جو نقش ہے وہ تازہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ہماری سرکشی جو نفس کی سرکشی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نے ہماری یہ بندگی کے جو آثار ہیں، جو نقوش ہیں، انہیں کمزور کر دیا، دھندلا دیا ہے۔ تو نماز ایک ستون ہے، اور یہ جان لیجئے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کی تنظیم، اس کی آرگنائزیشن کے لیے یہ یوں سمجھیے رکن رکین ہے، یہ عمود ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے بنیاد ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک فرد ہے مسلمان، اس کی زندگی بھی اگر وہ نمازی ہے اور نماز کا حق ادا کرتا ہے، اس کی زندگی گویا کہ نماز کے گرد گھومتی ہے۔ اس کا سارا نظام الاوقات جو ہے نماز کے حوالے سے طے ہوگا۔ فلاں کام کرنا، اچھا بھائی عصر کی نماز کے بعد۔ وہ کوئی ایسی اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں عصر کی جماعت جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ مغرب کے بعد اس کا سارا معاملہ چلے گا، اس کا روٹین جو ہے اسی کے گرد گھومے گا۔ یہ گویا کہ کھونٹا ہے جس کے گرد اس کے معمولات زندگی جو ہے، اس کی چکی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے معاشرہ، اب 5 مرتبہ دن میں مسلمان مسجد میں جمع ہو رہا ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک دفعہ ہفتے میں جو ہے بڑی آبادی کے لوگ جو ہیں مسجد جامع میں جمع ہو گئے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرے کی ایک تنظیم ہے۔ سال میں 2 مرتبہ جو ہے آبادی سے باہر کسی بڑے کھلے میدان میں لوگ چلے گئے ہیں عیدین کے لیے، اور سال میں 1 مرتبہ جو ہے پوری دنیا سے کشاں کہاں کہاں سے گورے بھی اور کالے بھی اور پیلے بھی مسلمان کہاں سے چلے آ رہے ہیں، ہر مسلک، ہر فقہ کے ماننے والے۔ یہ ایک تنظیم ہے جو نماز کے گرد اور حج کے گرد ہو رہی ہے، اور یہ نماز جو ہے در حقیقت بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ استوار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ ہمارے معمولات جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے غافل کر دیتے ہیں، ہم گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ آفاق میں گم ہو جانا، میرا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کرنا، وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، ایک چکر ہے، ایک روٹین ہے، انسان گم ہو گیا۔ کہاں خدا کا خیال، کہاں آخرت کا خیال، آئے گا ہی نہیں، گم ہو گئے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو گویا کہ دنیا میں رہتا ہے، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ دنیا میں رہو اور دنیا میں گم نہ ہو جاؤ، بلکہ دنیا تمہارے اندر آ جائے، تمہارے قابو میں آ جائے، تمہارے تابع ہو جائے، تمہارے سارے معمولات تمہارے اپنے فیصلے کے، تمہاری خود ہی کے تابع ہو جائیں۔ یہ کیفیت ہے در حقیقت کے جو مطلوب ہے۔ اسی لیے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی جو حاضری ہوئی تھی اور اسی میں انہیں رسالت عطا ہوئی، تو اس کی پہلی وحی سورہ طٰہٰ کے شروع کی آیات میں ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی،
دیکھو میری نماز میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ الصلاۃ عماد الدین حضور فرما رہے ہیں، یہ دین کا ستون ہے، اس دین کی عمارت اس پر کھڑی ہوئی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے شخصی بھی معاملات اور معمولات اس کے گرد گھومے، اور ہماری اجتماعیت جو ہے، ہمارا معاشرہ اور ہماری ملی تنظیم جو ہے، اس کی بنیاد بھی یہی۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مظاہر نیکی میں سب سے پہلا مظہر آیا تھا مال خرچ کر سکنا، خیرات، صدقات، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا اپنے مال سے، ہمدردی میں اپنا مال خرچ کرنا۔ اس مال خرچ کرنے کے لیے ایک اور ستون کھڑا کر دیا گیا، اور وہ زکوٰۃ ہے۔ کم سے کم اتنا تو دینا ہی ہوگا۔ گویا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بوتل کا کورک اگر بند ہی رہے تو بند رہے گا، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا۔ ایک دفعہ کھل جائے تو امید ہے کہ کچھ اور بھی نکل آئے گا۔ تو زکوٰۃ، بخیل سے بخیل انسان بھی اگر مسلمان ہے اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا لحاظ ہے، پاس ہے، زکوٰۃ تو دے گا، چاہے اس کے علاوہ چیریٹی نہ ہو، چاہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی خیرات نہ ہو، لیکن یہ زکوٰۃ تو دے گا۔ لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے در حقیقت یہ بنیاد بن جاتی ہے کہ پھر دل میں سے مال کی محبت اس زکوٰۃ کی وجہ سے کم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی یہ ہے پاک کرنے والی شے، تزکیہ ہے، یہ در حقیقت نفس کو پاک کرنے والی شے ہے، طہارت نفس، قلب کے اندر سے مال کی محبت کو ختم کرنے والی شے۔ تو یہ دو ستون ہیں ہمارے دین کے۔ حضور کی ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو حضور نے، ویسے تو بہت طویل روایت ہے، وہ میں اس وقت ساری روایت بیان نہیں کر سکتا، حضور نے پوچھا حضرت، اس لیے کہ اس وقت خاص حالات ایسے ہو گئے تھے کہ حضور کی طبیعت میں بڑی بشاشت تھی حضرت معاذ بن جبل کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سوال تو انہوں نے حضور سے کیا تھا، حضور نے اس کا جواب دے دیا۔ پھر حضور نے مزید دریائے سخاوت جوش میں آیا، حضور نے فرمایا وَإِن شِئْتَ حَدَّثْتُكَ يَا مُعَاذ بِرَأْسِ هَذَا الْأَمْرِ وَقَوَامِهِ وَضَرْبَةُ السَّنَامِ مِنْهُ۔ اے معاذ، اگر تم چاہو تو میں بتاؤں کہ ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے اور ہمارے اس دین کا تنا کیا ہے۔ قوام، یہ درخت جو ہے نا، آپ کو معلوم ہے، درخت کی مثال سامنے رکھیے کہ درخت کی ایک جڑ ہے اور درخت کا ایک تنا ہے جس کے اوپر پھر آگے شاخیں ہوں گی، اس میں پتے آئیں گے، اسی میں پھل یا پھول لگیں گے۔ وہ قوام ہے، کھڑا رکھنے والی شے۔ یہ جو تنا ہے یہ کھڑا رکھا ہوا اس کو درخت نے کو اس نے، اور پھر یہ کہ اس کی چوٹی کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا بے ابی و امی انت یا رسول اللہ قل لی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے مجھے۔ تو فرمایا ان رأس ھذا الامر، دیکھو ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ہے جڑ۔ اور ہمارے اس دین کے معاملے کا جو تنا ہے، قوام ہے، وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ قائم، زکوٰۃ سے تعلق اپنے ابنائے نو کے ساتھ، غربا، مساکین، جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، آپ کے اپنے بھائی بند، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا۔ زکوٰۃ سے آپ کا ایک رابطہ ان سے تعلق قائم ہوا۔ نماز سے الصلاۃ عماد الدین، اور الصلاۃ معراج المومنین، اسے معراج المومنین بھی کہا گیا۔ نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ، زکوٰۃ سے تعلق خلق خدا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ۔ اور یہاں زکوٰۃ کا جو لفظ آ گیا تو نوٹ کیجئے، پہلے جو فرمایا تھا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور یہاں فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ، اس کا مطلب یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ پہلے جو فرمایا ہے وہ نفل ہے، وہ ادا کرنا ہے زکوٰۃ کے علاوہ۔ اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ۔ دیکھو مسلمانوں، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو بس اللہ کا حق پورا نکل گیا، نہیں نہیں، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، تمہارے اموال میں اللہ کا حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی
وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اس نے جو ہے مال دیا اس کی محبت کے علی رغم قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ ایک فرض شے ہے، اور وہ جو پہلے بیان ہوا ہے وہ نفل ہے، وہ اضافی ہے، وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، وہ زکوٰۃ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس جذبے کو سسٹین کرنے کے لیے زکوٰۃ کی حیثیت ایک ستون کی ہے، جیسے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز کی حیثیت ایک ستون کی ہے، الصلاۃ و عماد الدین، اسی طریقے سے انفاق اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکنے کی صلاحیت جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ کی عبادت فرض کی گئی۔